اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. ایک دفعہ دو عربوں میں نا یہ رواج تھا کہ باپ دادے کے قصے بہت سنایا کرتے تھے، وہ فخر کرتے تھے کیونکہ باپ ہوتے تھے. جن کے جسمانی باپ ہوتے ہیں وہ اپنے جسمانی باپوں پہ فخر کرتے ہیں یا شرمندہ ہوتے ہیں. اگر اچھی حرکتیں نہ ہو تو کیا ہوتے ہیں؟ شرمندہ. جن کے روحانی باپ ہوں وہ اپنے روحانی باپ دادا کے تذکرے پر فخر کرتے ہیں، اور اگر وہ اچھے نہ ہو تو شرمندہ ہوتے ہیں. لیکن جن کے سرے سے نہ جسمانی باپ نہ ہو تو وہ نہ شرمندہ ہوں گے نہ وہ فخر کریں گے. اسی طرح جن کے روحانی باپ نہیں ہوتے، بابا لیس ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے بابوں میں کیڑے ہی نکالتے ہیں کیونکہ ان کے اپنے بابا ہوتے ہی نہیں ہیں. تو جسمانی طور پر ثابت النسب حلالی ہونے کے لیے جسمانی نسب کا ہونا ضروری ہے. آپ وسیم کے بیٹے ہو، غفار صاحب کے بیٹے ہو، کس کے ہو بھائی. اسی طرح روحانی طور پر حلالی ہونے کے لیے بھی روحانی باپ دادا کا ہونا ضروری ہے. میں اپنے باپ دادا جو روحانی تھے ان کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سند متصل کے ساتھ پیش کر سکتا ہوں. آج جو لوگ بابا لیس زندگی گزارنے کی آپ کو ترغیب دے رہے ہیں کہ ہمارا کوئی بابا نہیں ہے، ڈائریکٹ امام بخاری کو بابے بنا لیتے ہیں. وہ بیچ میں بھائی ڈائریکٹ کوئی نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو تو حلالی ہو سکتا ہے؟ بیچ میں ابا کہاں گئے؟ ڈائریکٹ تھوڑی ہو سکتا ہے، وہ بیٹا ہے ہی نہیں، جھوٹ بول رہا ہے. کیونکہ یہ تو بیٹے کے بیٹا بیٹا ہوتا ہے، ڈائریکٹ پوتا پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ آپ امام بخاری سے ڈائریکٹ روحانی بیٹے پہ کیسے پیدا ہو گئے؟ امام بخاری کے شاگرد، شاگردوں کے شاگرد، وہ سلسلہ پیش کرنا چاہیے. تو روحانی طور پر حلالی ہونے کے لیے روحانی باپ دادا کا ہونا ضروری، جسمانی طور پر حلالی ہونے کے لیے جسمانی باپ دادا کا ہونا ضروری ہے. تو عربوں میں چونکہ نسب کی بڑی ویلیو تھی، عربوں میں نسب کی بڑی ویلیو تھی، تو لہذا وہ اپنے باپ دادا پہ فخر کیا کرتے تھے. میرا باپ ایسا، تیرا باپ تو بتا کیسا. تو شاعری ہوتی تھی. تو جریر ایک شاعر گزرا ہے نا، اس کا مقابلہ چل رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا میرے ایسے اور اتنے سخی اور ایسے. وہ تو دوسرے شاعر نے جب اپنے باپ دادوں کے قصے بیان کیے نا، وہ اس سے بھی خاندانی نکلے. تو وہ شاعر آخر میں کہتا ہے اولئک آبائی فجئنی بمثلہم. اولئک ہاتھ سے اشارے کے وقت کہا جاتا ہے یہ تھے میرے باپ دادے. فجئنی بمثلہم، تو بھی ان جیسے لا کے دکھا مارکیٹ میں. مارکیٹ کا لفظ سننے کا میں کہہ رہا ہوں. اے جریر ایسے باپ دادے مارکیٹ میں تو لا کے دکھا. اذا جماعتنا یا جریر المجامع، اور مجھے ٹائم دے رہا ہوں، ابھی نہ لے کر آ. جب کسی کراؤڈ میں، مجمع میں ہم اکٹھے ہوں تو دو چار لے آنا ایسے باپ دادے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو میں جب اپنے بزرگوں کے، اپنے اکابر کے قصے پڑھتا ہوں، واقعات پڑھتا ہوں، سنتا، اور ہم تو پڑھے ہوئے نہیں، ہم تو دیکھے ہوئے ہیں بھائی. ہم کیا ہیں؟ اب بھی دیکھ رہے ہیں اپنے بزرگوں کے، اپنے باپ دادوں کے واقعات. ابھی بھی ہم بزرگ لے سوڑی ہیں، ابھی بھی ہمارے روحانی باپ دادے موجود ہیں. تو پھر ہم یہ شعر پڑھتے ہیں اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع، کہ یار ایسے لے کر آ تو مارکیٹ میں. یہ جواب میں کہیں گے ہمارے ہیں ہی نہیں، مارکیٹ میں لائیں گے کہاں سے؟ ہم باپ لیس، ہم بابے لیس ہیں. تو جس کا کوئی باپ نہیں ہوتا نا، وہ دوسروں کے باپوں پہ ہر قسم کا الزام ڈال سکتا ہے، کیونکہ اس کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ یہ میرے باپ پہ بھی الزام ڈالے گا. مجھے ایک بات بتاؤ، انگریز جس کا کوئی ابا نہ ہو، انگریزوں میں ابا بھی ہوتے بھی ہیں، نہیں بھی ہوتے، وہ آپ کے پاس آیا اور کہ تیرا باپ چور ہے، تیرا باپ ٹھرکی تھا، تیرا باپ چرسی تھا، آپ کو غصہ آئے گا. آپ بولو گے انکوائری کرتا ہوں تیرا باپ کیا تھا، کیونکہ باپ کا جب مقابلہ ہوتا ہے تو پھر باپ کو برا بھلا کہا جاتا ہے نا. مارکیٹ میں گئے ابا ہی شارٹ، پتہ ہی نہیں چل رہا اس کا ابا کوئی ہے یا نہیں ہے. اب مقابلہ کس کے؟ اب تو آپ ہار جاؤ گے نا مقابلہ. کیا خیال ہے؟ وہ بولتا رہے گا، آپ کے پاس بولنے کے لیے اس کا کوئی ابا ہی نہیں ہے. اب مقابلہ جیتنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے باپ کو برا کہو. آپ کہو ٹھیک ہے میرا باپ جتنا بھی برا تھا، تیرا تو کمبخت باپ ہی نہیں ہے. یہ زیادہ بڑی گالی ہے یا باپ کا چرسی ہونا بڑی گالی ہے؟ او بھائی باپ نہ ہونا زیادہ بڑی گالی ہے. جن کمبختوں کے باپ دادے ہی نہیں ہیں وہ ہمارے باپ دادوں میں کیڑے نکال رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. اشرف علی رسول اللہ پڑھوا دیا، اور اس کے جواب بہت معقول جواب دیے جا چکے ہیں، لیکن نہیں ماننا. وجہ اس کی یہ ہے کہ مان گئے تو بھائی اپنے تو کوئی ہے نہیں نا، تو اپنے تو کوئی ہے ہی نہیں. تو خیر ہم کیا کدھر کو نکل لیے. تو عبد الغنی پھول پھوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے، وہ میں سنا رہا تھا، حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ کتاب میں لکھا ہے اور بیانات میں بھی بیان کیا ہے کہ مضبوط کتنے تھے بزرگوں. جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا، جو صحیح اہل اللہ ہوتے ہیں، وہ اسی طرح ہی ہوتے ہیں، اپنی صحت کا بھی خیال کرتے ہیں، بزدل نہیں ہوتے.
قوت فیصلہ ہوتی ہے ان میں. آج بزرگی کا تصور یہ ہے کہ مکھنچو کو کیا کہا جاتا ہے؟ بس کھا رہا ہوں بیٹھ کے, کھائے جا رہا ہوں. ایک صاحب بھائی میرے پاس, میرے دوست تھے, بے تکلفوں سے ایسا مذاق کیا جا سکتا ہے. تو مجھے کہنے لگے رشوت لینا جائز ہے؟ میں نے کہا جائز نہیں ہے. کہتے ہیں یار فلاں کام کا میں کمیشن لے رہا ہوں. تو میں نے کہا اگر فلاں کام کا کمیشن لے رہے ہو جو تمہارے ذمے نہیں ہے تو کمیشن تو جائز ہے. اگر گورنمنٹ ملازم نہیں ہو, ویسے نارملی 2 پارٹیوں میں, کہہ رہے کتنا کمیشن لے سکتا ہوں؟ میں نے کہا آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. آپ بولو انسان پیسے کماتا ہے پیٹ بھرنے کے لیے, بھر لے اس کو, جتنے میں یہ بھر جائے اتنا میرا کیا ہے. مذاق کر رہا تھا, وہ بھی خوش ہو رہے تھے. کسی کی توہین جائز نہیں ہے, لیکن بے تکلف لوگوں کے ساتھ. میں نے کہا آپ یہ دکھا دینا, کہنا بھائی ہم پیسے کما رہے ہیں اس کو بھرنے کے لیے, تو جتنے میں یہ بھرے گا اتنا میرا کمیشن ہے. میں نے کہا جائیدادیں بک جائیں گی اس کی کمیشن میں. وہ کہے گا یہ نہیں, اس کو میں بے تکلف تھے, ہنس رہے تھے. وہ جس کو انسلٹ محسوس ہو رہی ہے اس کے ساتھ میں ایسا مذاق نہیں کرتا. خیر, تو ان کا واقعہ پھر کسی اور وقت سناؤں گا, عبدالغنی پھول پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کا, کہ کیسی صحت تھی ان کی. بدائی دیتے ہیں باپ, کیا بولو گے, ترسارے. اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ایک دفعہ ٹرین کا, وہ جو نہیں ہوتے سندھ میں پل بنے ہوئے ہوتے ہیں نا دریاؤں پہ, اس میں سفر کر رہے تھے. ٹرین آ گئی آگے سے. تو ٹرین جب آئی ہے تو ان کو اس وقت ہوش آیا کہ فی نفسی ہی اس طرح ذکر کرنا کہ آپ بالکل ہی مستغرق ہو جائیں, دنیا کی آپ کو خبر نہ ہو, یہ شرعن جائز نہیں ہے. لیکن بعض اللہ والے ایسے گزرے ہیں کہ وہ جب اللہ کا ذکر کرتے تھے تو اپنے کنٹرول میں رہتے نہیں تھے, وہ معذور تھے. پھر یعنی اس سے کوئی یہ استدلال نہ کرے کہ اس طرح ذکر کرنا, اپنے آپ کو بالکل ہی مدہوش کر لینا یہ جائز کام ہے. نہ جائز نہیں ہے. لیکن بعض اللہ والے ایسے گزرے ہیں, جیسے بشر حافی رحمہ اللہ تعالی, تابعین تبع تابعین میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. وہ چپل نہیں پہنتے تھے مدینہ میں, بلکہ زمین پہ ہی چپل پہنے بغیر چلا کرتے تھے. وہ کہتے تھے اللہ نے زمین کی تعریف کی, والارض فرشناها فنعم الماہدون, ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھایا, کیا بہترین بچھونا ہے. تو جو اللہ نے میرے لیے بستر لگایا مجھ سے نہیں چلا جاتا چپل پہن کے. یہ جو ظاہر پرست لوگ ہوتے ہیں فوراً فتویٰ لگا دیں گے, لو بھائی صحابہ تو چپل پہنا کرتے تھے, تابعین تو چپل پہنا کرتے تھے. بالکل ٹھیک ہے, چپل آپ بھی چپل ہی پہنا کریں. لیکن بعض اہل اللہ میں اللہ کی محبت کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ وہ معذور ہو جاتے ہیں. تو معذوروں کے حکام دیکھو, جس کو بار بار پیشاب آتا ہو معذور ہے نا, اس کے حکام عام لوگوں کی طرح ہیں. بھائی اس کا تو ایک وضو سے جتنی چاہے نمازیں پڑھ لے, قطرہ نکلنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. تو اسی طرح جیسے جسمانی طور پر انسان معذور ہو سکتا ہے, مینٹلی بھی معذور ہو سکتا ہے. تو یہ مینٹلی معذور ہو جاتے ہیں. اتنا زیادہ اللہ کی محبت کا غلبہ ہو گیا کہ وہ زمین پہ چپل رکھے نہیں جا رہے. اس کی مثال امام مالک رحمہ اللہ تعالی, کتنے بڑے محدث تھے, وہ مدینہ سے باہر ہی نہیں جاتے تھے. کہ ایسا نہ ہو میری موت واقع ہو جائے مدینہ سے باہر, ایسا نہ ہو میری مدینہ سے باہر موت واقع ہو جائے. ان پر اللہ کے نبی کی محبت کا اتنا غلبہ کہ انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ مدینہ کو مکہ پہ بھی فضیلت ہے. صحیح ہے نا, حالانکہ جمہور کا یہ مذہب نہیں ہے, مکہ کی فضیلت مدینہ سے زیادہ ہے, سوائے اس بقعہ کے, اس جگہ کے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے. وہ جگہ کی تو سب سے زیادہ فضیلت ہے, لیکن اوور آل مکہ کو مدینہ پہ فضیلت ہے. لیکن امام مالک پر اللہ کی محبت کا, نبی کی محبت کا اتنا زیادہ غلبہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے فتویٰ دیا کہ مدینہ زیادہ مکہ سے زیادہ. تو اب علماء نے ان کو گمراہ نہیں کہا, انہوں نے کہا بھائی ان پر اللہ کے نبی سے محبت اتنی غالب آ چکی ہے, یہ معذور ہیں اس میں. دلائل کی دنیا میں دیکھا جائے تو بھائی مکہ کی زیادہ فضیلت ہے, وہاں 1,00,000 نمازوں کا ثواب اور یہاں 1,000 نمازوں کا ثواب. تو اب جن لوگ جو کم ظرف لوگ ہوتے ہیں فوراً بزرگوں کی, اہل اللہ کی توہین, اصل میں یہ تو یوں ہے, اصل میں تو کم ظرف ہے نا, چھوٹا ظرف ہے, خود تو کسی سے بھی محبت نہیں ہوتی ان کو. تو کم ظرف لوگ, جن کا ظرف بڑا ہوتا ہے, وہ تعویل کر لیتے ہیں کہ یار یہ نیک لوگ تھے, اگر ان سے یہ بات ہوئی ہے تو اس کی کوئی اچھا معامل تلاش کرنا چاہیے. اگر آپ نے بزرگوں کے کیڑے ہی نکالنا شروع کر دیے تو دنیا میں کوئی نیک آدمی بچے گا ہی نہیں, کوئی بھی نہیں بچے گا. اسی دماغ سے آپ نے یہی چشمے سے سوچنا شروع کر دیا اگر آپ, تو چشمے کا نمبر سیٹ کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو. خیر, تو میں واقعہ بعد میں سناؤں گا کبھی, تاکہ میرا جو ٹاپک ہے نا, یہ کہ اس واقعے میں بہت ٹائم لگ جائے گا. یہ تو گھڑی خراب ہو رہی ہے سامنے, اس گھڑی کو تو صحیح کرو, پتہ ہی نہیں چل رہا ٹائم کیا ہو رہا ہے. تو خیر, میں یس کر رہا تھا میرے بھائی کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی, ہمارے دادا پیر ہیں مولانا عبدالغنی پھول پوری رحمہ اللہ تعالی, بہت بڑے تہجد گزار تھے, بہت اللہ والے تھے, بہت اللہ والے. ایک اور خاندانی واقعہ میں ان کا سنا دوں آپ کو, جو آج کل مارکیٹ میں اس طرح کے واقعات شارٹ ہیں. سندھ میں انہوں نے بڑا کام کیا ہے, اور سندھ کے لوگ بہت سارے ان سے بیعت تھے سندھیوں میں. ہمارے حضرت نے بھی سندھ میں ٹائم گزارا. ہمارے حضرت پنجابی اسپیکنگ تھے, لیکن سندھی بڑی خاندانی بولتے تھے, اور حضرت کو سندھی زبان پسند بھی بہت تھی, مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی. اور سندھ میں سندھیوں میں ان کے خلیفہ بھی تھے,
پیر منٹھار کے نام سے بڑے اللہ والے بزرگ گزرے. اچھا یہ ہمارے جتنے بزرگ ہیں انہوں نے سندھ میں قبر پرستی کو ختم کیا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اگر یہ اکابر نہ ہوتے نا تو سندھ میں قبر پرستی جتنی آج ہے اس سے ڈبل ہوتی. تو یہ کریڈٹ علماء دیوبند کو جاتا ہے. سندھ میں اور پنجاب میں جو قبر پرستی نہیں ہے وہ جتنی نہیں ہو رہی نا, یہ تو سارا ہمارے اکابر کو کریڈٹ جاتا ہے اور انہی کو قبر پرست کہا جا رہا ہے. آج پیر منٹھار رحمہ اللہ تعالیٰ کی آپ سندھ میں قبر دیکھو, بالکل ایک مٹی, ایک بالے سے اونچی قبر نہیں, مٹی کی قبر ہے. تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, وہ محمد الغنی پھولپوری رحمہ اللہ تعالیٰ سندھ میں بھی تھے, تو ان سے بہت سارے سندھی لوگ بیعت ہوئے اور ان سے بہت فائدہ اٹھایا. تو حضرت کی خدمت میں پیر عبد الغنی پھولپوری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا کہ میں اپنی بیٹی کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں.